بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ان کے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر ایک ریشم کے سبز پتے پر لے کر آئے اور خواب میں ان کو وہ تصویر دکھا کر فرمایا کہ اے پیارے نبی، یہ عورت اس دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں تشریف لائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ 2 رشتے ہیں، ایک کنواری اور ایک بیوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے رشتے ہیں؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو کنواری کا رشتہ ہے وہ تو آپ کے چہیتے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جو بیوہ ہیں وہ حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ پر بات کر لو۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو ان کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے بہت ہی عزت و احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں، انہیں آنے دو، میں پھر ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی، آپ کل آ جانا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے والد کے پاس آتی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تمہارے لیے خیر و برکت ہو، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ میری بیٹی سے پوچھ لو۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ آیا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ پھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوش قسمتی کی بات کون سی ہوگی کہ میری بیٹی کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، پہلے میں انہیں انکار کروں گا پھر میں آپ کو کہہ دوں گا۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور فرمایا کہ میں دونوں جگہ پر آپ کے رشتے کا پیغام لے کر گئی تھی کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی آپ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کا وعدہ جبیر مطعم سے کر رکھا ہے، پہلے میں انہیں انکار کریں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آ گئی۔ چند دن بعد خود ہی جبیر مطعم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لیے منع کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے میرے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو، اس لیے اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کی ہاں کر دی
اور اس طرح سے یہ نکاح ہو گیا۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیہ کی ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا دودھ پیا اور دوسرا آدھا دودھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو، تو پھر انہوں نے دودھ لیا اور پی لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہو کر آئیں تو ان کا جو ہجرہ ملا تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں مقیم تھی اس گھر کا دروازہ بجانب العثمان تھا۔ اس وقت صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صحابزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ یہ ہجرہ تھوڑا بڑا تھا اور جس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا و آخرت کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی لمبائی چوڑائی صرف ایک کمرے کی صورت میں تھی، یعنی وہ جگہ کم تھی جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں صحابہ سے تبلیغ کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غور سے باتیں سنتی اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذہین تھی۔ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے بہت ہی زیادہ اسلام کے بارے میں جان لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہو کر آئی تھی تو ان کی عمر بہت ہی کم تھی، ان کو آٹا تک گوندنا نہیں آتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آٹا گوندنا سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن شروع میں کچھ بچوں والا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے اور ان کا ہر حال سے دل بہلاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوش قسمتی بھی حاصل ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وفات پانے والے تھے، تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی قیامت تک فرشتے قیام کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔